بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی دنیا میں حقوق کی بات کرنے کا بڑا رواج بنتا چلا جا رہا ہے، اور ہر طبقہ اپنے حقوق کے لیے مستقل ایک جد و جہد کرتا ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف تنظیمیں موجود ہیں، مختلف چینلز موجود ہیں۔ انسان تو کیا، جانوروں کے بھی حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے اور اس پر بڑا وویلا اور شور مچایا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے والا طبقہ موجود ہو معاشرے کے اندر تو کسی کا حق رہ نہیں سکتا، سب کے حقوق خود بخود پورے ہوں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا حق انسان کے اوپر سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اب جب اللہ رب العزت کی ذات پہ اگر ایمان لے آیا جائے، انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، اس کو اپنا رب تسلیم کر لے، تو سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں توازن قائم کرنے کے لیے ہر طبقے کے حقوق خود ہی مقرر فرما دیے ہیں، اور اس کا فیصلہ انسان پر قطعاً نہیں چھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کے حقوق کا یا وہ جانوروں کے حقوق کا یا وہ مختلف طبقات کے حقوق کا تعین کرے، کہ انسان جو ہے وہ بتائے کہ والدین کا کیا حق ہے یا اولاد کا کیا حق ہے۔ انسان اس کا تعین کرے کہ حاکم کا کیا حق ہے اور رعایا کا، عامت الناس کا کیا حق ہے۔ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرے کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں اور پودوں کے کیا حقوق ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ تمام تقسیم خود فرمائی اور زبان نبوت سے بھی کروائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقوق کو بیان فرمایا۔ اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تمام حقوق اللہ ہی ہیں، حقوق العباد کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہی حکم دیا کہ والدین کی اطاعت کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کی خدمت کی جائے۔ تو اگر کوئی شخص والدین سے حسن سلوک کر رہا ہے، والدین کی اطاعت کر رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ بنیادی طور پر اللہ کا حق پورا کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم مان رہا ہے تو اللہ کا حق پورا کر رہا ہے۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کیا جائے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جانوروں کے متعلق اللہ رب العزت کے احکامات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم ان سے کام لیتے ہو، جتنی تم ان سے خدمت لیتے ہو، اتنا ہی تم ان کو چارہ بھی کھلاؤ، اتنا ہی تم ان کا خیال بھی رکھو۔ انتہائی بنیادی سطح پر جا کر، انتہائی یعنی سب سے چھوٹی ترین چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا جانوروں کے بال نہ کاٹے جائیں۔ جو برفانی علاقے کے جانور ہیں، جو سرد علاقوں کے جانور ہیں، ان کے بال سردیوں کے شروع میں کاٹنے سے منع فرمایا، کہ جسم کے بالوں کے ذریعے سے وہ خود کو گرمی سردی ان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں موسم کی شدت سے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جانور کے حقوق سے متعلق ہیں۔ تو انسان پر اس کا فیصلہ نہیں چھوڑا گیا، بلکہ زبان نبوت سے یا اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں یا احادیث قدسیہ کے ذریعے سے تمام حقوق کا تعین فرمایا ہے۔ اب ہر شخص کے اوپر حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی لازم اور ضروری ہیں۔ یہ ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ یہ دوسروں کے حقوق ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو میری ذمہ داریاں ہیں، میں نے وہ ادا کرنی ہے، مجھے میرا حق ملے یا نہ ملے، تو معاشرے کے اندر خود بخود اعتدال پیدا ہو جائے گا اور دل جو ہے وہ جڑتے چلے جائیں گے۔ دلوں کے اندر دوری، نفرت اور جو بوجھ پیدا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے وہ احکامات
جو بندوں سے متعلق ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہے اور حقوق بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔